اب یہ بات تفتیش ہو رہی ہے، ساتھی کو بھیج دیا وہاں جا کے، وہ کہتے ہیں، اور بھیجا کس کو ہے؟ محمد بن مسلمہ کو۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ جانے والے ساتھ محمد بن مسلمہ تھے۔ تو انہوں نے جس وقت وہ کوفے میں پہنچے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل کوفہ میں سے ہر آدمی سے پوچھا جس کو بھی میں ملا ہوں، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، اور کوئی مسجد میں نے نہیں چھوڑی کہ وہاں کے نمازیوں سے میں نے پوچھا سعد کے بارے میں، بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ یا سنونا معروفاً، وہ سارے کے سارے یہی تعریف کرتے، وہ تو بہت اچھا آدمی، بہت نیک آدمی ہے۔ حتیٰ دخل فی مسجد بنی ابسن، بنی ابس کی مسجد میں گئے۔ یہ بنو قیس کا قبیلہ جو تھا اس کا خاندان تھا، اور وہاں جب جا کے انہوں نے حضرت محمد بن مسلمہ نے یہی سوال کیا، فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یقال له اسامہ بن قتادہ، جس کا نام اسامہ تھا، جس کے باپ کا نام قتادہ تھا۔ قالا، اس نے کہا، اما اذا انشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسریہ ولا يقسم بالسویہ ولا يعدل بالقضیہ۔ اللہ اکبر، تین اعتراض کیے، تین اعتراض، غور کیجیے، اب سنیے۔ اللہ کی قسم دلا کے پوچھا ہے تو پھر سن لو، اگر اللہ کی قسم دلا کے مجھ سے پوچھا، ہم سے پوچھا ہے تو سن لو۔ کانا لا یسیر بالسریہ، یہ چھوٹے چھوٹے لشکر ہوتے ہیں نا، کوفہ سرحدی علاقہ تھا، عراق تازہ فتح ہوا تھا، تو چھوٹی چھوٹی مہموں پر جانا پڑتا تھا، تو یہ سریوں کے ساتھ خود جاتا نہیں، آپ گھر بیٹھا رہتا ہے، دارالسلطنت میں بیٹھا رہتا ہے، یہ وہاں جاتا ہی نہیں۔ ولا یقسم بالسویہ، مال کو برابر تقسیم نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا۔ اور تیسری بات اس نے کیا کہی؟ ولا یعدل بالقضیہ، انصاف نہیں کرتا۔ تین اعتراض کیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ قال سعد، حضرت سعد نے کہا، اما واللہ لعدون بثلاث، تو نے تین الزام کی لگائے ہیں میرے اوپر، میں بھی تیرے بارے میں اللہ کی قسم تین ہی دعائیں کرتا ہوں۔ تین اعتراض ہیں تو تین ہی دعائیں تیرے بارے میں کرتا ہوں۔ اللہم ان کانا عبدک ھذا کاذبا قام ریاء و سمعۃ فاطل عمرہ، اے اللہ، یہ اس تیرے بندے نے اگر ریا، دکھلاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے حق بیان کیتا ہے، سچ بیان کیتا ہے، کسی دا خوف خطرہ محسوس نہیں کیتا، نہ سعد دا خیال کیتا ہے، نہ امیر المومنین عمر دا خیال کیتا ہے، جڑی سچی سچی بات سی وہ کہہ دیتی ہے۔ ہاں، حضرت سعد کہتے ہیں، یا اے اللہ، ان کانا، اگر اس نے یہ ریان و سمعتن، اگر اس لیے کہا ہے، فاطل عمرہ ہو، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے۔ اللہ واطل فقرہ، اور اس کا فقر جو ہے نا، فقیری، مسکینی، محتاجی، وہ بھی لمبی کر دے۔ اور تیسری چیز، وعرض بالفتن، اور فتنے میں سے مبتلا کر دے۔ تین باتیں کی۔ اب اس کا حال کیا ہوا؟ وکانا بعد ذالک اذا سئل، جب اس کے بارے میں کسی آدمی سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا شیخ کبیر مفتون، تو وہ کہتا بڑا بوڑھا آدمی ہے، فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ تو سعد، مجھے بد دعا لے گئی سعد کی، مجھے سعد کی بد دعا لے بیٹھی۔ قال عبد الملک، یہ راوی ہیں جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قال عبد الملک فانا رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا، قد سقط حاجباہ علی عینہ، اس کے یہ پردے جو ہے نا یہ آنکھوں پہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا، لمبی عمر اس کی ہوئی، من الکبر، وانہ لیارض للجواری فی الطرق، اللہ اکبر، اور فتنے میں یہ مبتلا ہوا، اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود لاٹھی ٹیک ٹیک کے بازار میں چلتا تھا اور راہ آنے والی بچیوں کو چھیڑتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ یغمز صلاۃ، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں دیکھیے، یہ بد دعا لگی حضرت سعد کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک بات کہی، باتیں تو بہت ساری انہوں نے فرمائی اور بہت سے فوائد ذکر کیے ہیں اسی ایک حدیث کے تحت۔
مگر ایک بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، وہ کہتے ہیں انہو دعا علیہ، حضرت سعد نے یہ دعا کی، اس نے 3 الزام لگائے اور 3 ہی دعائیں بد دعائیں اس کے حق میں کیں۔ یہ کی کیوں؟ کس لیے کی؟ کیا وجہ تھی؟ صرف یہ وجہ نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے الزام تراشی کی، صرف یہ نہیں، کہتے ہیں وَإِنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ انتهاك حرمت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی تھی، اور صحابی بھی وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ وَكَأَنَّهُ قَدْ انتقض لصاحب الشریعہ، گویا اس نے دفاع کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ اگر اسی قریبی عہد میں اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت بھی باقی نہیں رہے گی، دین باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں جو بد دعا کی، اور پھر وہ ذلیل و خوار بھی ہوا۔